بہت لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ان کے اسماء گرامی کا اور بڑے مارکے کے نام لکھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یوسف نبہانی نے، ان کی پوری کتاب ہے۔ اور اسی طرح اور لوگ بھی اس موضوع پر مستقل کام ہوا ہے، اور ہمارے دور میں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام لکھا، اور انہوں نے اس سلام میں اس سلام پیش کرنے میں کئی سو القابات استعمال کیے۔ اور ایسے ہیں ہمارے اس جدید دور میں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام لکھا اور ڈاکٹریٹ اس پہ کی۔ یہ واقعہ جو اب سنانے لگے ہیں یہ کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے، لیکن ایسی چیزوں سے انکار کی جو روش چل پڑی ہے نا، اس لیے یہ کہنا سننا پڑتا ہے کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا وہی نہیں ہے جو ہم نے دیکھی ہے، اور علم صرف وہی نہیں ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا۔ ہمیں اتنی حیرت ہوئی کہ ایک ایسا گمراہ شخص جو عقائد میں دخل دیتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے اور یہ نہیں ہے، اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پڑھنے تھے تو اپنی اہلیہ کے ساتھ قرآن کریم کی جلد میں جو 99 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھے میاں بیوی نے مل کے، اور اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نکال دیں۔ جہالت کی حد ہے کہ تمہیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ اردو، فارسی، عربی میں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں جو لکھے گئے ہیں، کتنی عزت اور ادب کے القاب ہیں جو ان کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ اور علم کی تمہاری حد یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے قرآن میں جو 99 نام لکھے ہیں انہیں دیکھ رہے ہو اور اس سے ثابت کر رہے ہو کہ محبت عام ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، اور علم کا مبلغ یہ، اور تم دخل دے رہے ہو جا کر عقیدے کی مباحث میں۔ تو ہمارے مشائخ میں ہم ان کی زیارت سے محروم رہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا ادب احترام تاحیات دل میں ہے۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور زبردست عربی، اور ایسی عربی بولتے تھے کہ عرب دنگ رہ جاتے تھے۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پہ حاضر ہوئے اور ارتجالاً کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پورا قصیدہ کہہ دیا۔ کھڑے کھڑے صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، پورا قصیدہ ہو گیا۔ اور ہمارے اساتذہ جو ان کے شاگرد تھے کہتے تھے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ پہ جذب کی کیفیت طاری تھی، اور روتے تھے، بار بار جھومتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک سے ایک اچھا شعر کہہ رہے تھے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب سعودی عرب کا سفارت خانہ وہاں سعودیہ کا کراچی میں ہوتا تھا، حضرت رحمۃ اللہ بھی کراچی میں، اور پھر وہ قصیدہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے کہا گیا تھا وہ انہوں نے لکھ لیا۔ بڑی تلاش ہے، کاش وہ قصیدہ کہیں مل جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اچانک انتقال ہو گیا، معلوم نہیں کہ وہ قصیدہ گیا کہاں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصیدہ رات کو خواب میں بھی سنایا۔ صبح اٹھے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ آپ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط پڑھیں، حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں قصیدہ کہا۔ یہ وہی قصیدہ ہے جس پہ ہم نے کہا تھا، ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ کوئی لا دے 1,00,000 روپیہ اسے دیں، امیر المومنین حیدر۔ حضرت نے لکھا ہے کہ مجھے بخار تھا اور میں نے
خواب میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ قصیدہ ان کی شان میں پڑھا، بہت خوش ہوئے۔ لکھا ہے کہ اس کا جو مطلع ہے اس میں آیا ہے ردیف میں کہ امیر المومنین حیدر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی قصیدہ انہوں نے کہا، اور میں نے خواب میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا تو وہ خوش ہوئے، لیکن فرمایا میں کہاں اس قابل ہوں جتنا اچھا تم نے مجھے کہا ہے، تواضع اختیار کی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خوش ہوئے۔ تو حضرت بن نوری نفر اللہ مرکدو کراچی پہنچے، قصیدہ اور خواب میں دیکھا۔ اگلے دن فجر کے بعد کہنے لگے کہ پوچھو سعودی امبیسی کب کھلتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ امبیسی فلاں وقت میں کھلتی ہے۔ تو غالباً ریاض الخطیب تھے، تشریف لے گئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بڑا حیران ہوا کہ صبح صبح، اور مولانا بن نوری وہ جانتا تھا عربی ادب اور ان چیزوں کی وجہ سے، تو بیٹھے تو فرمایا یہ اپنا دراز کھولو۔ کہ حضرت خیریت؟ فرمایا آپ نے ایک قصیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا ہے اور بہت خوش ہیں۔ تو سفیر ریاض الخطیب حیران پریشان، دراز کھولا اور کاغذات نکال کے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا حضرت اس قصیدے پہ تو بہت سی چیزیں ابھی مجھے لکھنی ہیں، یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کہاں سے اور یہ کیسے پتہ چلا کہ اس دراز میں پڑا ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ کہا تھا، تو خواب میں حاضری ہوئی تھی، میں نے وہ قصیدہ دوبارہ پڑھا اور بہت خوش ہوئے۔ اور مجھ سے فرمایا کہ وہ جو ریاض الخطیب ہماری شان میں قصیدہ لکھ رہا ہے اور وہ دفتر میں پڑا ہوا ہے اور ہم اس سے بھی بہت خوش ہیں۔ تو فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں رو پڑے۔ یہ شرف اور عزت جو ان لوگوں کو حاصل تھا، یہ اس طرح کی چیزیں میٹا فزکس کی بھی ایک دنیا ہے نا، اس میں پیش آتی ہیں۔ صرف بات اتنی سی رہ جاتی ہے کہ کہنے والا سچ بول رہا ہے۔